سوشل میڈیا کے ناظرین اور آج جامع مسجد شہداء میں جمع ہونے والے عاشقان رسول، عظیم الشان اجتماع جاری ہے، محفل نعت ہوئی، ذکر و اذکار ہوئے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کے اجتماع کی برکت عطا فرمائے۔ کچھ اجتماع وہ ہوتے ہیں کہ جب منتظمین اجتماع کی تاریخ قریب آتی ہے تو اس کے بعد بیان کے لیے رابطہ کرتے ہیں، مگر اس مسجد کے جو خطیب و امام صاحب ہیں یہ پورا سال ہی مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی تاریخ طے نہیں ہوتی ہے، کوئی ارادہ بھی نہیں ہوتا ہے، مگر یہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ آپ نے ہماری مسجد میں آنا ہے۔ بھئی کب آنا ہے؟ وہ جب ہوگا، مگر آنا ضرور ہے۔ یعنی ایسا فالو اپ پوری دنیا میں مجھ سے کوئی اور نہیں کرتا ہے جس اس اجتماع کو یہ سارا سال مجھے یاد کرواتے ہیں۔ یہ بالکل یونیک ان کا انداز ہے۔ یہ کسی پوسٹ میں کبھی آپ کے قریب کے علاقے میں کہیں بیان کرنے آؤں گا نا، لیاقت آباد کے قریب، تو پوسٹ بھیجیں گے ہماری مسجد آپ کے اس بیان سے قریب ہے۔ تو میں نے کہا آپ تاریخ بتائیں کب آنا ہے؟ کہا تاریخ نہیں، بس آپ کو یاد دلا رہا ہوں، جب بلاؤں گا جب آ جائیے گا۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ تو یہ وہ اجتماع ہے جس میں یوں سمجھیے اب ایسا لگتا ہے میرا آنا میرے لیے واجبات میں سے مجھے فیل ہوتا ہے، اور ان سے بڑا پیار بھی ہے۔ میرے ہم ایک ہی جامعہ سے پڑھے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور ہمیشہ اس اجتماع میں میرے لیے ایک خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، ایک شاگرد کے لیے اس سے بڑی کیا خوبی ہوگی، کیا سعادت ہوگی کہ استاذ محترم ساتھ بیٹھے ہوں، شفقت بھری نظروں سے دیکھتے ہوں۔ تو حضور سے ہم نے کتابیں بھی پڑھی اور آج بھی ان سے سیکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں نا یادگار اسلاف، کچھ شخصیات ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اللہ والے ہوتے کیسے ہیں۔ کہتے ہیں منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، میں دل سے حضرت سے بہت پیار کرتا ہوں، اور مجھے یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ حضور بھی مجھ سے بہت پیار فرماتے ہیں۔ اللہ یہ محبت سلامت رکھے اور علماء کرام کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کب کب کہاں کہاں اور کیسے کام آتا ہے، اور سبحان اللہ نبی پاک کی تعظیم، نبی پاک سے محبت کیسے کام آتی ہے۔ واقعہ سنیے گا، حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ پاک نے اسے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی، 200 ایئرز اس کی لائف تھی، مگر بدقسمتی سے 200 سال ہی اس نے سمجھ لیں زندگی پوری کی پوری نافرمانی میں گزاری، اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری۔ اب اتنے گناہ کیے، اتنی اس کی بری عادت یہ تھی کہ جب اس بندے کا وصال ہوا تو نو بڈی ریڈی ٹو گیو کفن ٹو ہم، کوئی تیار ہی نہیں تھا کہ اس کو کفن دیں، اس کو غسل دیں، اس کو قبر میں ڈالیں، جنازہ پڑھیں۔ لوگوں نے کیا کیا، اس کی میت کو گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ اتنا بدنام زمانہ اور اتنا بڑا گناہ گار۔ ادھر بنی اسرائیل نے یہ انداز اپنایا، اور ادھر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی، فرمایا ہمارا ایک بندہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جائیے غسل دیجئے، کفن پہنائیے، نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کیجئے۔ حضرت موسیٰ جس کا جنازہ پڑھائیں، اللہ کے نبی جنازہ پڑھائیں، وہ تو بخشا گیا نا۔ اچھا آپ تلاش کرتے کرتے بندے کے پاس پہنچے، کون ہے، کس کا انتقال ہوا، کوئی بڑا نیک آدمی ہوگا، مجھ پر وحی آئی ہے۔ اب جب جا کے انہوں نے تلاش کیا، بندہ ڈھونڈا، تو پتہ چلا اس کو تو محلے والوں نے گندگی کے ڈھیر پہ ڈالا ہوا ہے۔ کہ یا اللہ یہ علاقے والے کہہ رہے ہیں بڑا خطرناک، بڑا نافرمان، بڑا گناہ گار بندہ، اور تو فرماتا ہے میں اس کو غسل دوں، کفن، اتنا بڑا انعام کس لیے، ایسا کیا عمل کیا اس نے؟ سنیے ذرا، اللہ اکبر۔ آپ نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نا تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، واقعی یہ بندہ بڑا گناہ گار تھا، مگر انہو کان کلما نشرت توراۃ، جب یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھتا، قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، ہمارے محبوب کے نام پاک کو ادب سے چومتا، اسے آنکھوں سے لگاتا اور درود پاک کے نذرانے بھیجتا تھا۔ اے موسیٰ اس کی یہ ادا ہمیں بڑی پسند آئی ہے۔ 200 سال کے گناہ ہیں اور حبیب پاک سے محبت ہے، میرے نبی کے نام کو چوما ہے، درود پڑھا ہے۔ اے موسیٰ ہمیں اس کی ادا بڑی پسند آئی ہے، اس کی نیک عمل کے سبب میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، اور وزوجتہ 70 حورا، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے۔
आमाल न देखे ये देखा, महबूब के कूचे का है गदा। आमाल न देखे ये देखा, महबूब के कूचे का है गदा। मौला ने मुझे यूं बख्श दिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो नबी पाक से मोहब्बत, प्यारे आका से वारफ्तगी, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को शामिल कीजिए, कसरत से दुरूद पाक पढ़िए। इंशाअल्लाह ये दुरूद पाक दुनिया में भी खैर लाएगा, अल्लाह ने चाहा आखिरत में भी खैर व बरकत का सबब होगा। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, उलमा कहते हैं ये तो बनी इसराइल का शख्स था, उस पर इतना करम हो गया, हम तो आका के उम्मती हैं ना, हम तो उन्हीं की उम्मत में से हैं। हम अगर दुरूद पाक पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे और जब जब सरकार का नाम आएगा अपने लबों को चूमेंगे, आका के नामे पाक को चूमेंगे, तो क्यों ना हम पर निगाह करम होगी। तो इंशाअल्लाह नियत करें कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये मोबाइल फ़ोन जो है ना, ये हमारे रोज़ के घंटों ले जाता है, इससे थोड़ा अपने आप को निकालिए। थोड़ा सा ये आप ज़रा गौर करें ना, इस मोबाइल फ़ोन ने इतना बिजी कर दिया हमको, हम एब्सेंट माइंडेड हो गए हैं। हमारे घर में रहकर भी हम घर में नहीं हैं। वो याद है कुछ अरसा पहले कराची में मोबाइल किसी ना किसी वाक़े की वजह से बंद हो जाता है, एक दिन के लिए मोबाइल फ़ोन बंद हुआ। तो मैंने एक सोशल मीडिया पर बड़ी दिलचस्प पोस्ट पढ़ी थी कि एक शख्स ने कहा कि आज बड़े दिनों बाद अपने घर वालों से मुलाकात हुई, पता चला बड़े अच्छे लोग हैं। क्योंकि घर में रहते भी हमारी मुलाकात तो नहीं है ना घर वालों से, बीवी अपने मोबाइल पर है, बच्चे अपने मोबाइल पर हैं, हम अपने मोबाइल, घर में हैं मगर घर में नहीं हैं। तो कब बड़े दिनों बाद मिला घर वालों से, बड़े अच्छी बातें करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, टुडे आई नो दैट माशाल्लाह। तो अब ये हाल है हमारा कि हमें पता ही नहीं हमारे बच्चे कहाँ, हम कहाँ। तो थोड़ा सा मोबाइल, कोई टाइम ऐसा होना चाहिए कि जो हम, अब पता है दुनिया में बाकायदा इस फिनोमेना पे काम हो रहा है कि कई ऐसी जगहें बनाई जा रही हैं। यानी एक होटल के बारे में मैंने पढ़ा, अमेरिका में गालिबन वो होटल है, कि उस होटल में बाकायदा आप जाएं तो अब तो हम तो उस होटल में जाना पसंद करते हैं जहाँ वाईफाई हो। वहाँ जैमर लगाए गए हैं कि कोई फ़ोन काम नहीं करेगा, और वहाँ लिखा हुआ है हमारे रेस्टोरेंट में आना है तो हम हमारे साथ के सिर्फ खाना खाइए, मोबाइल नहीं चाहिए हमें, ताकि पता तो चले आपने खाया क्या है। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। अगर कभी देखें ना, घर वाले हम दोपहर का खाना खाएं और फ़ोन पे ही लगे हुए हैं और खाना भी खा रहे हैं, तो घर वाले पूछते खाना कैसा लगा, पता नहीं कैसा था खाना। जायका तो आएगा जब आप खाना खाएंगे, हम तो फ़ोन पे लगकर खाना खा रहे होते हैं, तो हमें टेस्ट तक पता नहीं चल रहा। अजीब अजीब बीमारियां हो रही हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, आप देखिए किस किस के अंगूठे में दर्द हो रहा है। जो अंगूठा है ना, कभी इसको मूव करके देखिएगा। जो बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करेगा ना, उसके थंब में दर्द होना शुरू हो जाएगा। मैं एक साहब से मिला, उस्ताद साहब पिछले दिनों में यूरोप था, 12वीं शरीफ मैंने इस बार यूके में की, तो हमारे साथ एक अरब इमारात के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके हाथ पे एक बड़ी अजीब किस्म की पट्टी बंधी हुई थी। तो मैंने कहा खैर तो है, क्या हुआ? अच्छा, उनका वाकई बहुत इस्तेमाल था मोबाइल का, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इस्तेमाल था। तो उन्होंने कहा मेरे अंगूठे में इतना दर्द हुआ कि मेरी फिर ये पूरा हाथ में दर्द शुरू हो गया। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया दुबई में, तो उसने कहा अब ये बहुत सारे मरीज़ आ रहे हैं जिनका बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल है। अंगूठे की एक रग होती है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से अब ख़राब होने लग गई है। अच्छा, फिर उसने बड़ी बड़ी अजीब बात बताई जो मैंने सीखी, इसलिए मैं आपसे ये जिक्र इसलिए छेड़ा मैंने, जो मेरे लिए बड़ी नई बात थी। उसने कहा अब्दुल हबीब साहब ये बताएं, अंगूठा कितने काम के लिए बना है? अल्लाह पाक ने अंगूठे को कितने ज़्यादा कामों के लिए बनाया है? उसने बताया अंगूठा सिर्फ ग्रिप के लिए है। पूरी दिन अगर मोबाइल को छोड़ दें, बाकी क्या काम है अंगूठे का? हम किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं ना, तो अंगूठा उसकी ग्रिप करता है, उसको पकड़ता है। ये हमारे अंगूठे का इस्तेमाल था, मोबाइल फ़ोन के लिए थोड़ी बना था। अब पूरा दिन हज़ारों मैसेज जो कर रहा है, वो अंगूठा इतने ज़्यादा इस्तेमाल के लिए बना ही नहीं था। उसको इतना इस्तेमाल कर दिया कि उसमें दर्द होना शुरू हुआ, उसकी रगें खराब होना शुरू हो गई हैं। उसको डॉक्टर ने यह कहा कि अब आप अंगूठे से चैटिंग नहीं करेंगे, आप उंगलियों से चैटिंग करेंगे, वरना अंगूठा ही खराब हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ अंगूठे की बात है, कईयों की आंखें खराब हो रही हैं, कईयों के कान खराब हो रहे हैं। इतना मोबाइल ना करें ऐसा। मोबाइल ज़रूरत के लिए हो, मगर मोबाइल ज़िंदगी बन जाए, ये किसने कहा था? तो अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। और इसकी वजह से तिलावत का टाइम नहीं है, दुरूद का टाइम नहीं है, नमाजों का लोगों के पास टाइम नहीं है। तो खुदारा दुरूद पाक की कसरत कीजिए, ये दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल
اب جب نبی پاک کے مبارک اس نے تورات میں پیارے آقا کے نام کو چوما نا، تو سنو نبی پاک کے نام کو جو چومتے ہیں نا، یہ اللہ پاک کو کس طرح پسند ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کیسا طریقہ ہے۔ مقاصد الحسنہ میں ہے، ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عاشق اکبر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دہرایا، یعنی جیسے ہی مؤذن نے کہا آپ نے ایسے ہی دہرایا، پھر اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ اے انگوٹھے چومنے والوں تمہیں مبارک ہو، جب سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کی یہ ادا دیکھی نا کہ میرا نام سن کر میرے عاشق اکبر نے انگوٹھے چومے ہیں، آنکھوں سے لگائے ہیں، نبی پاک نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی۔ آقا فرماتے جس نے میرے دوست جیسا کام کیا، جیسے میرے عاشق اکبر نے کیا، اگر کسی نے ایسا ہی کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ فرمایا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو بندہ یہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا، اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی۔ ہاں میرے آقا کا نام ہی ایسا ہے جو آنکھوں کو نور بخشتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا۔ ہائے ہائے کیسا نام ہے، سنو میرے آقا کا۔ مراکش کے شہر فارس میں ایک نیک عورت رہتی تھی، کتابوں میں یہ واقعہ منقول ہے۔ اس کی عادت تھی جب اسے کوئی تنگی یا پریشانی پیش آتی اپنے ہاتھ چہرے پہ رکھتی۔ انداز کیا ہوتا تھا؟ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھتی اور سبحان اللہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا کر کیا کہتی؟ یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتی۔ نام پاک کی برکت سے اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد اس کی کسی رشتہ دار عورت نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا قبر میں دو فرشتے آئے، منکر نکیر آئے، سوال پوچھنے آئے۔ جب وہ میرے پاس آئے، میری تو عادت تھی جب کوئی پریشانی ہوتی تھی دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ کے محمد کہتی تھی، آقا کو پکارتی تھی، مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ فرشتے آئے، میں نے چہرہ چھپایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا، ہاتھ اٹھائے تو فرشتے جا چکے تھے۔ آئے ہائے سبحان اللہ۔ اچھا مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب یہی تو خیال پیش کیا ہے نا کہ ٹھیک ہے قبر میں فرشتے آئیں گے، سوال جواب کریں گے، مگر حضور میرا تو دین و ایمان ہی آپ ہیں۔ میں نے آپ ہی کی طرف اشارہ کر دینا ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ تو انشاءاللہ نبی پاک سے محبت کرنے والوں کی قبر میں بھی خیر ہی ہونی ہے انشاءاللہ۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اچھا نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت یہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، عرب زبان کا ایک دستور ہے، جس چیز کا شرف زیادہ، جس چیز کا مقام بلند، جس کا شرف اور بزرگی زیادہ ہوتی ہے، اس چیز کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ خود مدینہ طیبہ کے کتابوں میں 100 کے قریب نام ملتے ہیں۔ ایک شہر ایسا ہے دنیا میں جس کے 100 سے زیادہ نام ہیں، یہ اس کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کے نام
800 کے قریب کتابوں میں نام ملتے ہیں. سبحان اللہ. مواہب اللدنیہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 800 نام لکھے ہیں، مگر قربان جائیے سیدی اعلیٰ حضرت پر، آپ کہتے ہیں کہ مجھے 1400 نام ملے ہیں، اور یہ تو میری تحقیق ہے جہاں تک میں پہنچا ہوں، ورنہ سبحان اللہ نبی پاک کے ناموں کی گنتی ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا کے اوصاف کتنے، کمالات کتنے کہ آپ کے نام 1400 کے قریب ہیں اور اس سے زیادہ. سبحان اللہ. جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، مگر جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مختلف مقامات پر کیا ہیں، سنتے جائیے. سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے جائیے، دل میں عشق رسول کو اور بڑھاتے جائیے. اللہ اکبر. حضرت کعب الاحبار تابعی بزرگ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں اہل جنت کے ہاں آپ کا نام عبد الکریم ہے، اہل دوزخ کے ہاں عبد الجبار ہے، اہل عرش کے یہاں آپ کا نام عبد الحمید ہے، فرشتوں کے ہاں آپ کا نام عبد المجید ہے، انبیاء کرام کے ہاں آپ عبد الوہاب جانے جاتے ہیں، جنات کے ہاں آپ کا نام عبد الرحیم، پہاڑ آپ کو عبد الخالق کہتے ہیں، خشکی میں آپ کا نام عبد القادر ہے، سمندروں میں عبد المہیمن ہے، مچھلیاں آپ کو عبد القدوس کہتی ہیں، وحشی جانور آپ کو عبد الرزاق کہتے ہیں، شیطانوں کے ہاں عبد القہار ہے، درندے یعنی چیر پھاڑ کر جو جانور کھاتے ہیں ان کے نزدیک آپ کو عبد السلام وہ کہتے ہیں، چوپائے آپ کو عبد المومن کے نام سے پکارتے ہیں، پرندے آپ کو عبد الغفار کے نام سے پکارتے ہیں. اللہ پاک کے ہاں آپ کا نام مبارک طٰہٰ ہے، اور مومنوں کے ہاں سب سے مشہور سب سے فیمس جو آپ کا نام ہے وہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آپ کی مبارک کنیت ابو القاسم ہے کیونکہ آپ جنت تقسیم کرنے والے ہیں. یہ شمس و قمر کہیں کشاں اور تارے، یہ شمس و قمر کہیں کشاں اور تارے، یہ محفل سجائی محمد کے صدقے، محفل سجائی محمد کے صدقے، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. سبحان اللہ. قرآن پاک میں نبی پاک کا سبحان اللہ نام پاک جو محمد ہے وہ 4 جگہ آیا، اور ایک پوری سورت ہی نبی پاک کے نام پر سورہ محمد موجود ہے. اچھا ان 4 جگہ پہ کہاں کہاں آیا؟ سورہ آل عمران 4 پارے میں آیت نمبر 144، پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں، پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 2 میں، اور پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 29 میں. ایک حصول برکت کے لیے آیت پڑھتا ہوں، اس سے انشاءاللہ ہمارا ایک عقیدہ بھی اور واضح ہو جائے گا. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. نبی پاک کا ذکر بھی ہے اس آیت میں، نام محمد کا بھی ذکر ہے اور خاتم النبیین ہے اس کا اعلان بھی ہے. کتنا واضح اعلان ہے سبحان اللہ. اور قربان جائیے امیر اہل سنت پر، بچے کی زبان پر یہ نعرہ کتنا پیارا جاری کر دیا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری
नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी। क्या शान है हमारे आका अलैहिस्सलाम की। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो नाम मोहम्मद है ना, इसका माना पता है क्या है? नाम ही कितना कमाल का है। आपके नाम का माना है अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन, यानी वो ज़ात जिनकी बार बार तारीफ की जाए। सुबहान अल्लाह, मालूम हुआ कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हस्ती हैं जिनकी बार बार तारीफ की जाती है, 1000 बार तारीफ की जाती है। और सुने कब से तारीफ हो रही है? जब से आपका नाम पाक मोहम्मद रखा गया है। नॉर्मली बच्चे पैदा होते हैं, 7वें दिन नाम रखा जाता है। अल्लाह ने ये नाम कब रखा? दुनिया बनने से, मखलूकात की पैदाइश से भी हजारों साल पहले ये नाम रखा गया। इससे मालूम हुआ कि जब जमीन व आसमान, अर्शो कुर्सी, लोहो कलम, जिन्नो इंसान, फरिश्ते भी मौजूद नहीं थे, उस वक्त भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जा रही थी। जब भी ये तारीफ जारी थी, अब भी जारी है और कयामत तक जारी रहेगी। बल्कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे ना, तो वहां भी नबी पाक की नाते जारी और सारी रहेंगी। जब ही तो आला हज़रत लिखते हैं ना, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो अच्छा, नाम मोहम्मद खुद भी डिस्क्राइब करता है। अकीदा खत्म नबूवत इतना मजबूत हमारा होना चाहिए कि अगर पिलपिली दीवार हो तो उसमें कोई पिन दाखिल हो जाती है। हम अपने अकायद में इतने मजबूत हो कि कोई वसवसे की पिन डालना चाहे तो पिन टेढ़ी हो जाए, दीवार में दाखिल ना हो सके। तो इतना मजबूत अकीदा रखो। सुनो, दलाइल तो उलमा ने बड़े दिए। जरा एक लतीफ नुक्ता देखो। उलमा कहते हैं कि लफ्ज़ मोहम्मद हम्द से बना है, ठीक है, और हम्द हमेशा आखिर में की जाती है। यानी खाना खा लेते हैं तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पिए तो आखिर में क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी काम हो जाए तो उसके बाद हम्द की जाती है। यहां तक कि अल्लाह पाक ने अहले जन्नत के मुतालिक क्या फरमाया? व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और उनकी दुआ का खात्मा यह है कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मालूम क्या हुआ? हम्द सबसे आखिर में की जाती है। सारे नबियों के नाम देख लें, किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, ठीक है, किसी का नाम मोहम्मद नहीं है। क्यों? इसलिए कि सिलसिला नबूवत जारी था। और जब आखिरी नबी तशरीफ ले आए तो आखिर में मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। उनका नाम पाक मोहम्मद रखकर बता दिया कि अब हम्द हो गई, दुनिया में अब किसी और नबी ने नहीं आना है। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा, सबसे आखिरी ये नबी। मजबूत अकीदा होना चाहिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सबसे आखिरी नबी हैं। और सुभान अल्लाह, अब आओ नाम मोहम्मद की बरकतें अब हम कैसे हासिल कर सकते हैं? वैसे तो उनका नाम बरकत, उनका जिक्र बरकत, उनकी दुरूद पाक उन पर पढ़ें तो बरकत। नबी पाक की जो नाम पाक है ना, वो दुखी दिलों का भी सहारा है, बल्कि हर एक का सहारा है। मवाहिबुल लदुनिया में है कि अल्लाह पाक ने जब अर्श आज़म को तख्लीक फरमाया ना, अर्श आज़म को, तो अर्श पर अल्लाह पाक के नाम पाक के जलाल की हैबत से कपकपी तारी हो गई। अर्श हिलने लगा, कपकपाने लगा, और उस पर जब ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा गया तो वो कांपने लगा। अल्लाह अकबर। अब जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया ना, तो नबी पाक की बरकत से अर्श आज़म की वो हैबत वाली कैफियत दूर हो गई, अर्श आज़म को राहत मिल गई। अल्लाह अकबर। अगर आज भी कोई गमगीन है ना, आज भी कोई बेकरार है, आज भी कोई किसी परेशानी में है, सरकार के नाम को मोहब्बत से लेना शुरू कर दे, जिक्र मुस्तफ़ा करना शुरू कर दे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत क्या प्यारी बात लिखते हैं। आप फरमाते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, आप कितनी तकलीफ में क्यों ना हो, आप कितनी टेंशन में क्यों ना हो, बस आका का जिक्र करना तो शुरू कर दो, उनकी याद तो दिल में बसा लो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। आका याद रहे ना, फिर गम याद नहीं रहते। शायर लिखते हैं ना, गम की घटाएं छाई है सर पर,
غم کی گھٹائیں چھائی ہے سر پر، کر دے اشارہ نام محمد، کر دے اشارہ نام محمد، بیڑا تباہی میں آ گیا ہے، بیڑا تباہی میں آ گیا ہے، دے دے سہارا نام محمد، دے دے سہارا۔ سنو آج بھی اس نام سے پتہ ہے کیسے برکت لی جا سکتی ہے؟ ہاں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس نام پاک کی برکت لینے کے لیے اپنا یا اپنے بچوں کا نام محمد رکھ لے تو اس کو بھی بہت برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ آئے ہائے، ایک حدیث پاک میں ہے جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا، قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی۔ اب یہ بڑا معاملہ ہے آج کل استاد صاحب بھی بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور بھی علماء ہیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بچوں کا نام بتائیں مگر حضرت ایسا بتائیں جو پورے خاندان میں کسی کا نہ ہو، بلکہ پاکستان میں بھی کسی کا نہ ہو، تو کوئی پھر تو مریخ سے نام لانا پڑے گا بھائی، کیا ضرورت ہے اتنے یونیک نام کی؟ ایسا نام جو جنت میں لے جائے، ایسا نام جو برکتیں نازل ہوں، ہمیں چھوڑ کر یونیک نام ڈھونڈنے، ارے اللہ والوں کے نام پہ نام رکھو۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا کیا طریقہ تھا؟ جب کوئی آپ سے نام پوچھتا بچے کا، آپ نام محمد رکھتے، پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ دیتے ہیں، بلال رکھ دیتے، حمزہ رکھ دیتے، کوئی بھی نام۔ اسی طرح امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھی جب کوئی آتا ہے بیٹے کا نام پوچھتے ہیں، آپ محمد ہی نام عطا فرماتے ہیں، پھر پکارنے کے لیے احمد رضا، بلال رضا، حمزہ رضا، کوئی بھی اچھا نام صحابی کے نام پہ نام رکھیں۔ مگر اب تو جناب نام وہ چاہیے جو بالکل ہی یونیک ہو، یہ نہ کریں۔ آپ بچوں اور بچیوں کے نام انبیاء، صحابہ، اہل بیت، ان کی برکتیں ملیں گی آپ کو، آپ کے خاندان پر برکتیں نازل ہوں گی۔ اب امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا نام کیا ہے؟ امام محمد بن محمد غزالی۔ آپ کا نام بھی محمد، آپ کے والد کا نام بھی محمد، آپ کے دادا کا نام بھی محمد۔ ہم تو کہتے نہیں ضرورت یہ نام نہ دے، وہ میرے چچا کے بیٹے کا نام ہے، وہ ہمارے محلے میں کسی کا نام ہے، کوئی اور نام بتائیں، ہمیں تو نام ہی نہیں چاہیے وہ جو کسی کا رکھ لیا گیا ہو۔ تو یہ نہ کریں، سبحان اللہ، نام رکھیں۔ ہاں اچھا، پھر محمد رکھ کر پکارنے کے لیے دوسرا نام کیوں؟ تاکہ اس نام کا ادب بھی باقی رہے، کیونکہ بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے آپ کو، اب آپ نام محمد لے کر کچھ اور بھی کہہ دیں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو سبحان اللہ، نام بھی رکھنا ہے اور اس کا ادب بھی برقرار رکھنا ہے۔ اللہ والے کیسے ادب رکھتے تھے؟ محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے، ان کے جو وزیر تھے یا ساتھی تھے ایاز جو ان کے پاس ہوتے تھے، تو ان کا بیٹے کا نام محمد تھا، تو انہوں نے ایک بار کہا اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ، تو بیٹا کہتا ہے حضور لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے، روز تو آپ میرا نام لے کے پکارتے تھے، آج آپ نے مجھے ایاز کا بیٹا کہا۔ تو کہا بیٹا بات یہ ہے، میں روز تمہیں جب پکارتا تھا نا میں وضو سے ہوتا تھا، تمہارا نام محمد ہے نا، آج وضو نہیں تھا تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ بے وضو میں یہ نام لے لوں۔ ادب والے تو ایسے ادب کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں ایسے نام رکھو، ضرور رکھو، پھر اس کے نام کا ادب بھی کرو۔ اسی نام کے ساتھ معاذ اللہ بری باتیں لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، جبھی تو علماء کہتے ہیں بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے، کون سا وقت قبولیت کا ہو، جیسے کسی کا جیسے کہتے ہیں رحمت، برکت، یہ نام اول تو رکھنے نہیں چاہیے، رکھے تو پھر اس کے سنبھالیں اس کو، گھر میں برکت بھائی ہیں، نہیں برکت نہیں ہے چلی گئی، تو کہیں برکت قبولیت کا وقت ہے نا، برکت ہی چلی جائے، رحمت ہے نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، تو کیا پتہ قبولیت کا وقت نہ ہو۔ تو نام وہ رکھیں کہ پھر جس کا آپ احترام بھی کریں، اور نام اچھے ہی رکھنے چاہیے۔ اور بہرحال سبحان اللہ، بیٹے کی بات ہوئی ہے تو سنو، بڑے ہو سکتا ہے بیٹوں کے تمنائیں یہاں ہوں، مجھے سن رہے ہوں، امام عطا رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے ان کان ذکرن فقط سمیتہ محمدن، یعنی اگر یہ لڑکا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، انشاءاللہ لڑکا ہوگا۔ آقا کے نام کی برکت دیکھو انشاءاللہ۔ مگر یہاں میں ایک چھوٹا سا باریک نقطہ ضرور عرض کروں گا، یقیناً لڑکا بیٹا بہت بڑی نعمت ہے، مگر بیٹی بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں بیٹیوں کے فضائل پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، اس کی اچھی پرورش کرے تو اللہ پاک ماں باپ دونوں پر جنت واجب قرار دے دیتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا 2 بیٹیاں ہوں پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کسی نے عرض کی حضور 1 بیٹی ہو، فرمایا 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔
اور ایک حدیث تو بیٹیوں کے لیے اتنی نرالی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے بیٹیوں کو برا مت کہو، بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ یہ جملہ کتنا پیارا ہے، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ مگر آج گھر میں عجیب جھگڑے ہیں، اس بات پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، بیٹی نہیں بیٹا نہیں ہو رہا، اپنی بیوی کو تانے دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، وہ آپ کی زوجہ ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اب تو میڈیکل سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ جناب عورت سے زیادہ مرد کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ جسے چاہے عطا فرمائے، آپ کو وظیفہ بھی دے دیا، لیکن اس بنا پر اپنی بیوی پر ظلم کرنا، اپنی بیوی کو تانے دینا، اس کے لیے زندگی مشکل کر دینا، خدا کے واسطے ایسا نہ کرے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر خیر سن رہے ہو نا، میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ سن لو تم میں سب سے بہترین وہ ہے، دا بیسٹ امنگسٹ یو، آقا فرماتے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ بلکہ ایک حدیث تو استاد صاحب تصدیق امیدیں فرمائیں گے کہ ایک حدیث میں تو براہ راست زوجہ کے بارے میں فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی زوجہ کے ساتھ بہترین ہے۔ اب بتائیں ہم زوجہ کے ساتھ کیسے ہیں؟ شادی تو کیا ہوئی اس بیچاری کے، لگتا ہے دل گردہ کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر، جو دل میں آیا اسے کہہ دیا۔ لوگ کہتے ہیں پیر کی جوتی سمجھتے ہیں ہم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ کتنی بڑی شریک حیات ہے؟ حدیث بتا رہی ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ بہترین ہے۔ مگر آج شاید بہت سارے گھروں میں، یقیناً کچھ بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں، لیکن میں چونکہ مردوں سے مخاطب ہوں کہ ہمیں ہم میں سے جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، شریک حیات دی ہے، تو وہ بھی دل رکھتی ہے۔ ہر بات، کھانا ٹھیک نہیں پکا تو اسے سنا دیا، کپڑے استری نہیں تو اسے سنا دیا، آفس میں پرابلم ہوا تو جا کے اس پہ غصہ اتار دیا۔ کیا وہ دل گردہ نہیں رکھتی ہے؟ ٹھیک ہے آپ کی زوجیت میں آ گئی تو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کبھی ہو سکتا ہے تکیے میں منہ رکھ کے وہ بھی روتی ہوگی کہ مجھے کیسا شوہر ملا، روز گالیاں دیتا ہے، روز برا بھلا کہتا ہے، میں غریب کہاں جاؤں؟ خدا کے واسطے ایسا نہ کرے، اس کا بھی دل ہے، اور اگر اس کی دل آزاری کی تو قیامت کے دن اس پر بھی جواب دینا پڑ جائے گا۔ قربان جائیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک بار مدنی مذاکرے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر سیٹھ نے اپنے ملازم کا دل دکھایا ہے، ناجائز اس کی حق تلفی کی ہے، اس کو ملازم سے معافی مانگنی ہوگی۔ شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے، شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی ہوگی۔ آپ فرماتے باپ نے ناجائز اپنے بچوں کا دل دکھایا ہے، بچوں سے معافی مانگنی ہوگی۔ اور سنو آگے بڑھ کر بات فرمائی، فرمایا اگر پیر نے اپنے مرید کی دل آزاری کی ہے، حق تلفی کی ہے، تو پیر کو معافی مانگنی ہوگی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، مگر پھر آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا، کیوں؟ آپ فرماتے خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کرتے کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لے۔ یہ کیسی شاندار تربیت ہے۔ اور آج میں کہوں میں بیوی سے معافی مانگوں، ارے میں مرد ہوں، ارے تم مرد بھلے ہو مگر مسلمان پہلے ہو، کی ہے دل آزاری تو مانگنی پڑے گی معافی، ورنہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن وہ مظلوم کھڑی ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زوجہ کی اہمیت سمجھنی ہونا۔ کبھی ایک دن ہم سب اصل بعض اوقات ہمیں لگتا ہے میں باہر جاتا ہوں، اتنا کماتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، یقیناً آپ کام کرتے ہیں، مگر وہ جو گھر میں کر رہی ہے نا وہ ہم نہیں کر سکتے۔ کبھی کر کے دیکھ لیں، ایک دن چھٹی والے دن کہے سارے گھر کے کام میں کروں گا، بچوں کو میں سنبھالوں گا، تو پنجابی میں کہتے ہیں نا لگ پتا جائے گا، بندہ کہے گا وہ باری ٹھیک تھا بھائی، جس کا کام اسی کو ساجے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اس کا مظاہرہ پتہ ہے کب دیکھا ہے؟ جب کسی کے گھر میں اچانک بیوی دنیا سے چلی جائے، ہاں اس سے پوچھو، جب اس کو بچے سنبھالنے پڑے، جب اس کو گھر سنبھالنا پڑا، پھر اندازہ ہوا کہ مجھے تو کتنی آسانیاں تھیں، میرے کپڑے تیار، میرا کھانا تیار، میری دوائی پینی تو دوائی تیار، اور پھر بھی میں باتیں ہی سنا دوں۔ کبھی آپ نے سوچا؟ اچھا یہ میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی کہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو آپ کے نبی کی حدیث سنائی ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ آپ کے لیے سب سے پسندیدہ شخصیت کون سی ہے؟ حضور آپ سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ آپ سوچو نبی پاک نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری امی حضور کا نام لیا، سرکار نے اپنی زوجہ کا نام لیا، بیسٹ، سب سے زیادہ نبی پاک محبت فرماتے۔ ہم تو اظہار بھی نہیں کر سکتے، کبھی اپنی زوجہ کو شکریہ کہا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ مجھے اتنی خدمت کرتی ہیں، آپ کے لیے میں آج تحفہ لایا، آپ جب دیکھو میری خدمت کرتی ہیں۔ ارے نہیں یار میں کیسے کہہ دوں، میری عزت کم ہو جائے گی، کس نے کہا کم ہو جائے گی؟ ہاں یہ ضرور ہے گھر والوں کو لگے گا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لگتا ہے کہ انہوں نے شکریہ کہنا شروع کر دیا، چائے پیش کی تو جزاک اللہ، کھانا پیش کیا تو جزاک اللہ، 25 سال سے تو آج تک نہیں کہا، آج کہنا شروع کر دیا۔ وہ بیچاری پوچھے گی طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کہنا نہیں بیان سن کے آیا تب روز جزاک اللہ کہوں گا، ہاں گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا، ان کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک اور بات سمجھاتا ہوں کہ آپ کبھی سوچئے گا، ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں، ہر دعا میں ہم اپنے سہاگ کے لیے، اپنے بچوں کے والد کے لیے دعا مانگتی، ہم کتنی دعا مانگتے ہیں اس کے لیے؟ یہ غور کیجئے،
لیکن یقین کریں شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں اس لیے اس بات کو بہت کلوزلی سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کلوزلی اپنے امی ابو کو دیکھا. میری والدہ دنیا سے چلی گئیں، ابو دنیا میں تھے. میں نے جب ابو کی تنہائی دیکھی نا اور ان کی کیفیت دیکھی، ہم سمجھتے جوانی میں میاں بیوی ضروری ہیں، یہ رشتہ مرتے دم تک ضروری ہے، بڑھاپے میں زیادہ ضروری ہے. یہ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کا اٹھنا جلدی ہوتا ہے، ان کا سونا جلدی ہوتا ہے، ان کے بہت سارے معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. شریک حیات پہلے چلی جائے نا مرد ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. اچھا مرد چلا جائے عورت زندگی گزار لیتی ہے، کیونکہ اس کو بچوں کو، کئی بیوہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بڑا کیا ہے کیونکہ ان کو گھر سنبھالنا آتا ہے، مرد کو نہیں آتا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں قدر کیجئے، یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس قدر کا اظہار بھی کیجئے، ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کا شکریہ ادا کیجئے. اور اس بنا پر گھر میں جھگڑا مت کیجئے کہ لڑکا نہیں ہو رہا، بیٹا نہیں ہو رہا. یہ بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے، پوچھو ان سے جتنے بیٹھے بیٹیوں والے. آج بھی والد گھر میں جائے تو بیٹی زیادہ پیار دیتی ہے، بلکہ شادی کے بعد بھی بچی اپنے والد سے اٹیچ ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، گھر کی رونق ہے. لوگ کہتے ہیں بیٹا نہیں ہوگا تو رزق کا کیا ہوگا، پھر کدھر گیا تمہارا ایمان. میں جانتا ہوں 4 بچیوں کے والد سے، ہمارے رشتہ دار ہیں، 4 بیٹیاں، ایک بھی بیٹا نہیں ہے. کہتے یار جب بیٹی اللہ نے دی ایسا رزق دیا، میری تو عقلیں حیران ہے مال کدھر سے آ رہا ہے. ہاں بیٹیاں، وہ غمزدہ نہیں ہے، میری 4 بیٹیاں، میں بہت خوش ہوں. اللہ نے برکت کیا. ہاں کیوں خوش ہے؟ اور اللہ نے نوازا کیونکہ اس نے شکوے نہیں کیے. بندہ کہ میں لڑائی بھی کرتا رہا، بیوی کو گالیاں بھی دیتا رہا، رزق کیوں نہیں آیا؟ تم نے تو ناشکری کی. تم شکر تو ادا کرتے کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے رحمت عطا فرمائی. نبی پاک کی حدیث تو سنو نا یار. آقا فرماتے میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بیٹیوں کو برا مت کہو. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، ہم پیار محبت سے رہیں. چھوٹی سی زندگی ہے، یاد رکھنا جس کے گھر میں سکون ہے نا. اب میں اپنی بہنوں سے بات کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے لائیو بھی سنا جا رہا ہے، بعد میں بھی یہ بیان چینل پہ یا کہیں سنا جائے گا کہ اگر میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. زندگی میں بہت پریشانیاں ہیں. آپ کے جو شوہر ہیں یا آپ کے بھائی ہیں، آپ کے والد ہیں، اس زمانے میں بہت ٹینشن ہے، مہنگائی ہے. آپ گھر میں سکون رکھیں. جس کے گھر میں سکون ہے نا وہ باہر بڑے بڑے طوفانوں سے مقابلہ کر لیتا ہے، لیکن جس کے گھر میں ٹینشن ہے نا وہ بندہ بیچارہ باہر بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر گھر میں کسی وجہ سے کوئی کمزوری ہے، کھانے پینے کی کمی ہے، روزگار کی کمی ہے، پریشر نہ دیں اپنے گھر والوں کو. ہاں پہلے کے زمانے کی عورتیں پتہ ہے کیسی ہوتی تھی کہ جب کوئی بندہ باہر جاتا تھا نا کمانے کے لیے تو عورتیں صبح کہتی تھی دیکھو حلال لانا بے شک تھوڑا لانا، حرام مت لانا، ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ وہ خواتین ہوتی تھیں. اور آج کی عورت کیا کہتی؟ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، کچھ بھی کرو، مجھے میری فرمائشیں پوری کرو، مجھے یہ چیز چاہیے. اب اس ٹینشن میں بیچارہ یا تو وہ غلط کام کرتا ہے، چوری چکاری کی طرف، رشوت کی طرف چلا جاتا ہے، یا پھر ٹینشن میں آ کر مریض بن جاتا ہے، یا پھر خودکشی کرتا ہے. تو پلیز پریشر نہ دیں، مل کر رہیں. گاڑی کے 2 پہیے ہیں، پیار سے رہیں، ہاتھ پکڑ کر جئیں. ایک بات میں نے زندگی میں دیکھی ہے، جس عورت نے دکھ سکھ میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے نا، دکھ میں تکلیف میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے، اللہ نے اس عورت کو سکھ کے دن ضرور دکھائے ہیں. اللہ نے اس کو خوشیاں ضرور عطا فرمائیں. مشکل وقت میں ساتھ دے دو، اللہ سکھ کے دروازے کھول دے گا، رحمت کے دروازے کھول دے گا. تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی کیا، ان کے مبارک ناموں کی بات بھی کی، اور انہی کی سیرت کی چند باتیں میں نے پیش کر دیں کہ نبی پاک اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے بہترین تھے. گھر کا سودا سلف بھی لے جاتے، گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، حسنین کریمین کو کاندھوں پہ سواری کراتے. کیا ہم اپنی فیملی کے ساتھ ایسے ہیں؟ فیملی کے ساتھ فیملی ممبر بن کے رہیے. ہم بعض اوقات فیملی میں بھی افسر بن کے رہتے ہیں، باہر بھی افسر ہوتے ہیں نا تو گھر میں بھی افسر ہی چلا رہے ہوتے ہیں. گھر میں افسر بن کر نہیں، گھر میں جناب لیڈر بن کے نہیں، گھر میں آپ گھر کے فرد بن کر رہیے تو انشاءاللہ پوری فیملی خوشگوار زندگی گزارے گی. اور یہی ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. بعض لوگ باہر والوں کے لیے بڑے بڑے مسکرا کر ملنے والے حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں اور گھر جاتے ہی منہ پھلا لیتے ہیں. نہیں، گھر والوں کا زیادہ حق ہے، اور اس میں بھی ماں باپ کا سب سے زیادہ حق ہے. ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ. ہاں ایک اور پرابلم ہے، شادی ہو گئی اب بھائی بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، بھائی بہن بھی جڑے ہوئے ہونے چاہیے. ماں باپ چلے جائیں نا، بالخصوص میرا مشورہ ہے بھائی بہن ایک دوسرے سے جڑ جاؤ، یہی تمہارے ماں باپ کی روح چاہتی ہے. ورنہ بھائی بہن بکھر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پر لڑائی، جائیداد کے معاملوں پر لڑائی نہ کریں. تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے جڑے رہو، یہی زندگی ہے. کچھ لوگ بڑے تو وہ کہتے ہیں زوم میں ہوتے ہیں. میرے 5000 فرینڈز ہیں فیس بک پر، میں اتنے واٹس ایپ کے گروپ میں ہوں، سارا دن میں چیٹنگ کرتا ہوں، میرے بڑے چاہنے والے ہیں. سچ بتاؤں جس دن اسپتال کے بستر پر جاؤ گے نا، تمہارے اسپتال کے بستر کے آس پاس تمہارے گھر والے ہی نظر آئیں گے. کوئی واٹس ایپ کا، فیس
بک کا سوشل میڈیا کا فرینڈ نہیں آئے گا جس کے ساتھ تم ساری زندگی چیٹنگ کرتے رہے. یہی گھر والے, یہی خون کام آئے گا تمہاری تکلیف میں. تو جو اپنے ہیں نا ان کو جوڑ کے رکھنا, اس کو ٹوٹنے مت دینا. یہ تسبیح کے دانے ہوتے ہیں, یہ بکھر گئے نا پھر نہیں ملیں گے. اپنے بھائی بہنوں کو, اپنے فیملی ممبرس کو کبھی تھوڑی قربانی بھی دینی پڑے نا. بہن نے کوئی بات کہہ دی, بھائی نے کوئی بات کہہ دی, کوئی بات نہیں, میرا بھائی ہے, میری بہن ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑ دیتے ہو, رشتے نہ توڑیں, جڑ کر رہیں. آپ کے اور ہمارے ماں باپ کی بھی روح خوش ہوگی کہ ان کے مرنے کے بعد بھی اگر بھائی بہن جڑے ہوئے ہیں تو اللہ کرے یہ بات دل میں آ جائے کہ ہماری فیملی جڑی رہے, محبت سے رہے, پیار سے رہے. اور یہی میری اور آپ کی شریعت ہمیں سکھاتی ہے. ہم دنیا والوں کے لیے مہربان اور گھر میں جائیں تو وہ گھر والوں کے لیے ٹینشن, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں, عشق رسول والی باتیں, سیرت رسول پر عمل کرنے والی باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی اس ماحول سے وابستہ رہیے, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. ایسے بیانات اور سنیں گے تو مزید انشاءاللہ نرمی, شفقت, مسکراہٹ, سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا انشاءاللہ. تو آپ مدنی چینل دیکھیں تو انشاءاللہ ایسے بیان سنتے رہیں گے. آخر میں ایک بار پھر میں جناب خطیب و امام صاحب علامہ صاحب بھی شکریہ ادا کروں گا, آپ کی مسجد کمیٹی کا شکریہ ادا کروں گا, استاذ محترم کا بھی شکریہ ادا کروں گا. اور ماشاءاللہ ایک اعلان بھی ہے, سبحان اللہ کیا بات ہے دعوت اسلامی والوں کی, ایک کام ختم نہیں ہوتا دوسرا جنت کا کام شروع کر دیتے ہیں, سبحان اللہ. تو مبارک ہو آپ کو. اعظم نگر اکرام آباد لیاقت آباد میں مسجد کے لیے ایک پلاٹ خریدا گیا ہے 1,25,00,000 کا, اور آج 12,50,000 روپے بیانہ بھی دے دیا ہے, سبحان اللہ. اب 1,12,50,000 روپے باقی ہیں اور باہر اسلام میں موجود ہوں گے. کہہ رہے ہم جھولی پھیلا کے موجود ہوں گے. یاد رکھیے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. یہ جنت میں گھر بن رہا ہے, اب آپ کی مرضی ہے, اس میں حصہ ملائیں. جتنی قیامت تک دیکھیں نا, یہ مسجد شہداء پتہ نہیں کتنی پرانی ہوگی, کب بنی ہوگی, شاید بنانے والے بہت سارے دنیا سے بھی چلے گئے ہوں گے. ہاں بتا رہے ہیں کہ اس کو جدید بھی بنانی ہے انشاءاللہ. یہ بھی اللہ نے چاہا تو عالی شان بنائیں گے انشاءاللہ, مل کے بنائیں گے انشاءاللہ. تو میں کہہ رہا ہوں یہ جنہوں نے بنائی ہوگی نا یہ سب چلے گئے ہوں گے, بہت سارے چلے گئے ہوں گے, مگر آج جو اجتماع ہو رہا ہے نا اس کا ثواب بھی ان کو قبر میں مل رہا ہوگا. عشاء کی نماز ہوئی ہوگی نا اس کا ثواب بھی ان کو ملا ہوگا. یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے, ہم دنیا سے سارے جائیں گے, مسجدیں باقی رہیں گی, اذانیں نمازیں ہوتی رہیں گی. تو جب عاشقان رسول مسجد بنائے نا, یہ میرا فارمولہ یاد رکھو, جب آپ کو پتہ چلے نا کہ عاشقان رسول مسجد بنا رہے ہیں, دعوت اسلامی والے بنا رہے ہیں, کوئی بھی ہمارے عاشقان رسول بنا رہے ہیں, اس میں حصہ ملاؤ. ہاں کبھی ادھر تھوڑا ملا لیا, ادھر ملا لیا. قبر میں جاؤ گے نا, کبھی اس مسجد سے ثواب آ رہا ہوگا, کبھی اس مسجد سے, ادھر اذان ہو رہی ہوگی ثواب آ رہا ہوگا, لاہور میں کسی مسجد میں, افریقہ میں, جدھر دعوت اسلامی کے تو فائدہ یہ ساری دنیا میں مسجدیں بن رہی ہیں. تو حصہ ملاتے رہا کرو. اب لیاقت آباد والو یہ تو آپ کے ہی قریب علاقے میں بن رہی ہے, تو انشاءاللہ اس میں بھی تعاون کریں. اللہ پاک اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے 3 دن مدنی قافلے کے لیے بڑی پیاری دعائیں دی ہیں. آپ نے دعا دی ہے کہ یا اللہ پاک جو کوئی 17, 18, 19 نومبر کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے اس کو حقیقی مدنی قافلہ مدینہ شریف جانے والا بھی نصیب کر دے, اسے حاجی بھی بنا دے, اور بالآخر ان کو مدینہ پاک میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونا نصیب کر دے, اور جنت البقیع میں خیر کے ساتھ دفن ہونا نصیب کر دے. اتنی پیاری پیاری دعائیں امیر علیہ سنت نے دی ہیں. تو نیت کریں 17, 18, 19 نومبر جن کے لیے ممکن ہو سکے مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. سفر کرنا چاہیں تو وہ بھی ہمارے ذمہ داران کو اپنا نام لکھا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب. سلام سے پہلے صرف چند اختتامی کلمات کے لیے میں دعوت دوں گا استاد محترم حضرت اللہ و مفتی محمد رفیق عباسی صاحب کو کہ آپ اپنے خوبصورت کلمات سے اس محفل کا اختتام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے عالمی مبلغ حضرت علامہ عبدالحبیب اتاری صاحب کے بیان کے بعد کسی بیان یا کوئی مختصر الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. بس میں اتنا کہوں گا کہ جو گفتگو انہوں نے کی ہے دینی, اسلامی, شرعی, اس کو اپنے دل اور ذہن میں نقش کر لیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی. میں علامہ سعید گیلانی صاحب کا اور انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں بلوایا, اور انتظامیہ کو بھی اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرمائے. اور جو حضرات اس پروگرام میں دامیں درم سخن جس حوالے سے بھی شریک ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی سعادتیں, عزتیں, برکتیں, کامیابیاں, کامرانیاں, ترقیاں, خوشحالیاں, رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے.
یہ پیچھے ایک طالب علم بیٹھا ہوا عبدالاحد، وہ اس طرح اسٹیج پہ آ جائے ذرا. وہ ایک یمنی چادر ہے شاہ صاحب کو. صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ ہمارے شاہ صاحب ہیں سید گیلانی صاحب. ان کی ایک خواہش تھی کہ میں یمنی چادر رکھتا ہوں تو میں حبیب بھائی کے حوالے کروں گا. وہ ان کو وہ یمنی چادر جو حضور کو دھاری دار چادریں جو پسند ہیں ان میں سے ایک چادر ہے تو وہ حبیب بھائی ان کو پہنائیں گے. عبدالاحد کا لے آؤ. نہیں آپ پہنائیں.